ہوا کیا؟ کتنے پیسے مل گئے؟ کتنے مزے کر سکے؟ انجام کیا ہوا؟ یاد رہے کہ جس بدبخت خولی بن یزید نے امام حسین کا سر انور تن سے جدا کیا تھا نا، سر سے کاٹا تھا معاذ اللہ، چند ہی برس کے بعد اس کا کیا انجام ہوا کہ مختار ثقفی، اب اس کے بارے میں آگے جا کے بتاتا ہوں، اس شخص نے قاتلین امام حسین کے لیے ایک آرڈر نافذ کیا اور کہا کہ کربلا کے میدان میں جو بھی یزیدی لشکر میں تھا وہ جہاں پایا جائے اسے مار ڈالا جائے۔ یہ حکم سن کر کوفہ کے جفا شعار سورما بصرہ بھاگنا شروع ہوئے۔ مختار کے لشکر نے ان کا تعقب کیا، جدھر جو ملا اس کو کاٹ ڈالا، اس کو مار ڈالا۔ خولی بن یزید وہ خبیث تھا جس نے امام علی مقام کے سر انور کو تن سے جدا کیا تھا، یہ بھی گرفتار ہوا، مختار کے پاس لایا گیا۔ مختار نے آرڈر کیا دیا، دونوں ہاتھ دونوں پیر پہلے کاٹے جائیں، پھر سولی پر چڑھایا جائے اور پھر آگ میں جھونک دیا جائے۔ اس طرح لشکر ابن سعد کے تمام کو شریروں کو بڑے جس کو کہیں کہ صحیح طریقے سے ہلاک کیا گیا۔ 6000 کوفی جو امام علی مقام کے قتل میں شریک تھے ان کو طرح طرح کے عذابوں کے ذریعے ہلاک کیا گیا۔ کیا منقبت کا ایک اشعار ذرا سنیں، دل دہلا دیتے کہ ان کا ہوا کیا حشر۔ اتنا بڑا ظلم کیا، اتنا بڑا اسٹیج سجایا، کسی طرح اقتدار مل جائے۔ اقتدار ملا کتنا؟ یزید جو ہے اقتدار میں 3 برس 6 ماہ رہ سکا، بس 3.5 سال اسے اقتدار ملا اور پھر 39 سال کی عمر میں مر گیا، 39 ایئرز کی ایج میں۔ کیا عمر ہوتی ہے یہ؟ لیکن بڑی بری عادتیں تھیں، شراب کا عادی تھا، بدکاری کا عادی تھا۔ ایک رومی لڑکی سے اس کو عشق ہو گیا، اس لڑکی نے اس کو جنگل میں بلایا، بیابان میں بلایا، اور جب خوب شراب کے نشے میں دھت ہو گیا تو اس کو خنجر کے وار کر کے یہ کہہ کر ہلاک کیا کہ تو بدبخت اپنے نبی کے نواسے سے وفاداری نہ کر سکا، مجھ سے کیا وفاداری کرے گا۔ اس کو مار کر وہ لڑکی چلی گئی، کئی دنوں تک کسی کو پتہ ہی نہ چلا، چیل کوے اس کی لاش کو نوچتے رہے۔ اس کے ساتھی ڈھونڈنے نکلے کہ یزید گیا کدھر، بیابان میں اس کی سڑی ہوئی لاش ملی، کھڈا کھود کر اس کو دفنا دیا گیا۔ یہ انجام ہوا ان ظالموں کا۔ ایک یزید کے بعد سب سے بڑا جو یوں سمجھیے کہ کوفہ کا جو گورنر تھا نا وہ بڑا مجرم تھا، اس کا نام تھا ابن زیاد۔ ابن زیاد کی بھی آپ دیکھیں اللہ پاک کی، کہتے ہیں نا اللہ اپنی قدرت کے نظارے کیسے دکھاتا ہے۔ 10 محرم ہی کا دن تھا، 6 برس بعد 10 محرم کے دن ابن زیاد انتہائی ذلت کے ساتھ مارا گیا۔ اس کا سر کٹوا کر کوفہ میں مختار ثقفی کو بھجوایا گیا۔ یہ وہی محل تھا جہاں امام حسین کے سر انور کو لایا گیا تھا۔ ٹھیک 6 سال بعد ابن زیاد کے سر کو لایا گیا۔ اب اس کا جب سر رکھا گیا تو ایک بڑا سا سانپ آیا اور اس کے سر کے اندر داخل ہو گیا۔ پورے محل کے لوگ ڈر گئے، کبھی آنکھوں میں جاتا، کبھی ناک میں جاتا۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ واقعات، ان یزیدیوں کا انجام ہمیں محرم الحرام، 10 محرم الحرام یقیناً ایک ایسا تاریخی دل خراش واقعہ ہوا ہے کہ جب بھی یہ دن آتا ہے ہمیں اس واقعے کی یاد دلاتا ہے۔ مگر شاید بہت سارے ویورز کو، بہت سارے ناظرین کو یہ نہ معلوم ہو کہ یہ دن فقط یہی واقعہ نہیں ہوا، مگر اس سے پہلے بھی اسلامی تاریخ کے بڑے امپورٹنٹ، بڑے ہی امیزنگ واقعات اس دن ہوئے۔ آپ ذرا سنتے جائیے گا کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو توبہ قبول کی گئی وہ دن 10 محرم الحرام کا تھا۔ حضرت آدم کی جو پیدائش ہوئی، دا برتھ ڈے آف سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام، وہ بھی 10 محرم۔ اسی دن انہیں جنت میں بھی داخل کیا گیا۔ اسی دن عرش، کرسی، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے اور جنت کو پیدا کیا گیا۔ آپ سوچئے کہ بیسکس آف دا ورلڈ جو ہیں وہ 10 محرم والے دن پیدا کیے گئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خلیل اللہ ہیں، آپ کا جو برتھ ڈے ہے، آپ کی بھی جو پیدائش کا دن ہے وہ بھی 10 محرم الحرام ہے۔ پھر اسی طرح اسی دن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو آگ سے نجات ملی تھی، جو آگ گلزار بنی تھی، وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ یہی وہ دن تھا جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی امت کو نجات ملی اور فرعون اپنی قوم سمیت غرق ہوا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پیدائش ہے وہ بھی 10 محرم الحرام کو ہوئی۔ جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا ناظرین، دیٹ واز آلسو دا ڈے آف عاشورہ، وہ بھی دن 10 محرم الحرام کا تھا۔
حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے طوفان کو کون نہیں جانتا، مگر اس طوفان سے جو فارغ ہونے کے بعد ان کی کشتی کوہ جودی پر ٹھہری تھی، وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی بادشاہت پوری دنیا میں مشہور ہے، مگر جو یہ بادشاہت، یہ ملک عظیم آپ کو جو عطا کیا گیا، وہ دن بھی 10 محرم الحرام تھا۔ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ، جو مچھلی کے پیٹ میں آپ گئے، کتنا مشکل وقت آپ نے گزارا، مگر جو مچھلی کے پیٹ سے نکلنے والا دن تھا، یعنی اس مصیبت سے نجات کا جو دن تھا، وہ دن بھی 10 محرم الحرام ہی کا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بینائی کا جو ذوف دور ہوا، پرانی واقعہ ہے کہ آپ کی بینائی میں جو کمزوری تھی وہ جو دور ہوئی، وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا تھا۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی ہسٹری جنہوں نے پڑھی ہے، انہیں معلوم ہے کہ آپ کو گہرے کنویں میں ڈال دیا گیا تھا، مگر اس گہرے کنویں سے جو نکالا گیا، وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا تھا۔ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صبر کو، آپ کی تکلیف کو، آپ کی بیماری کو آپ جانتے ہوں گے، آپ نے پڑھا ہوگا کہ ان کے ساتھ کتنی پرابلمز تھیں، مگر اس تکلیف کو جو دور کیا گیا، وہ دن بھی 10 محرم الحرام تھا۔ ناظرین، بارش دنیا میں جو سب سے پہلی نازل ہوئی، وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا تھا۔ یہ بھی یاد رہے کہ اس 10 محرم الحرام کا روزہ پچھلی امتوں میں مشہور تھا، اور یہاں تک کہا گیا کہ اس دن کا روزہ ماہ رمضان کے روزوں سے پہلے فرض تھا، پھر اسے منسوخ کر دیا گیا۔ یہ تقریباً میں نے آپ کو 24 واقعات، انسیڈنٹ اور ایونٹس بتائے جو اس دن ہوئے، اور 25واں پھر وہ واقعہ امام عالی مقام، امام عرش مقام، امام تشنا کا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا کو بھوکا پیاسا رکھ کر کربلا کے میدان میں جو شہید کیا گیا، وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب اسلامی تاریخ کا تاریخی ترین دن ہے، ہسٹوریکل دن ہے، اور اس دن بہت بڑے بڑے اسلامی واقعات ہوئے۔ اگر کسی کا ذہن ہو تو وہ سوچے کہ اس دن میں اللہ کی رحمت کو کس قدر پکار سکتا ہوں، کس قدر عبادت کر سکتا ہوں۔ جو رب حضرت یوسف کو گہرے کنویں سے نکال سکتا ہے، جو حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکال سکتا ہے، جو حضرت ایوب کی بیماری کو دور کر سکتا ہے، جو حضرت موسیٰ کے لیے عاشورہ کے دن فرعون سے نجات کے لیے دریائے نیل میں راستے نکال سکتا ہے، وہ رب کریم میری مشکلوں کو بھی دور فرما سکتا ہے، وہ رب کریم میرے لیے بھی رحمت کے دروازے کھول سکتا ہے۔ تو یہ دن ہم نے عبادت میں، رب کو پکارنے میں، اس کی بارگاہ میں التجا کرنے میں گزارنا ہے، اور اس کی بارگاہ میں اسی طرح التجائیں کرنی ہیں، تو انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا۔ اب آئیے چلتے ہیں ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا، وہ بھی یہ دن تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو فرعونیوں سے نجات ملی، وہ بھی آج کا دن تھا۔ اب ناظرین ہم چلتے ہیں یہ واقعہ، اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، ان کا مقام کیا تھا، ان کا مرتبہ کیا تھا، ان کا اسٹیٹس کیا تھا۔ کوئی آرڈنری، کوئی نارمل پرسنالٹی نہیں ہے۔ یقیناً صحابہ کرام سبھی ہمارے سروں کے تاج ہیں، مگر امام حسین، آپ تو نبی پاک کے گویا جگر کا ٹکڑا ہیں، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی ایسی احادیث ہیں کہ ہم سنیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اور اہل بیت کی محبت دل میں اور بڑھ جاتی ہے۔ سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت جو ہے وہ 5 شعبان سن 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا نام حسین اور شبیر رکھا، آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور لگتا ہے۔ اور امام حسین کا یہ عظیم واقعہ ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے میٹھے اسلامی بھائیوں۔ ذرا غور کیجئے، امام حسین نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی؟ یہ کیوں کربلا کا واقعہ ہوا؟ آپ بیعت کر لیتے، سارا مسئلہ حل ہو جاتا، آپ سکون سے رہتے، بڑے اچھی زندگی گزرتی، وظیفہ بھی ملتا، مدینے منورہ میں ہی رہتے۔ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ امام حسین یہ جانتے تھے کہ اگر میں نے یزید کی بیعت کر لی، اس شرابی، اس فاسق، اس بدکار، اس بے حیائی کا رواج دینے والے کی بیعت کر لی، تو آگے میرے نانا کے دین کا نقشہ ہی بدل جائے گا۔ جس کو جب موقع ملے گا کسی بے حیا، کسی بدکار اور کسی فاسق کے ساتھ ہو جائے گا، اس کا فالوور بن جائے گا، اس کی بات ماننے بن جائے گا، اس کو اپنا امیر مان لے گا۔ اور مثال یہ دے گا کہ امام حسین نے بھی تو ایسا کیا تھا۔ امام حسین نے کمپرومائز نہیں کیا، آپ نے باطل کے آگے اس لیے سر نہ جھکایا کہ رہتی دنیا کے لیے یہ پیغام چلا جائے کہ سر کٹتا ہے تو کٹ جائے، اسلام کا نام نہیں نیچے ہونا چاہیے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں ذرا غور کیجئے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے تقریباً سارے ہی شہید ہو گئے، عابد بیمار بچے، بیبیاں بچیں، دیکھا جائے عددی لحاظ سے
تو یزیدی جیت گئے، یزیدی بڑی تعداد میں واپس گئے، مگر ان سب نے سر کٹا کر وہ کام کر دکھایا کہ آج بھی رہتی دنیا میں امام حسین اور شہدائے کربلا کا تذکرہ تو موجود ہے، یزید کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ آپ کو دنیا بھر میں امام حسین کے غلام ملیں گے، اپنے آپ کو پنجتن کا غلام کہہ کر فخر محسوس کرنے والے ملیں گے، دنیا کے پورے کونے کے اندر بھی کوئی یزید کا غلام کہنے والا نہ ملے گا۔ گویا امام حسین نے سر کٹا کر ثابت کر دیا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ امام حسین نے اپنا سب کچھ لٹا کر دین کو زندہ کر دیا، اور آج بھی ان کا چرچا بلند ہے، کیونکہ امام حسین کو حکومت کی تمنا نہ تھی، اسلام کو بلند کرنا تھا۔ آج کروڑوں اربوں دلوں پر امام حسین کی حکومت ہے، حکومت دلوں پر حکومت کا نام ہے، جو آج میرے آقا امام عالی مقام، امام عرش مقام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر مسلمان کے دل پر حکومت کرتے ہیں۔ کون ہے یزید کا نام لینے والا؟ تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، دولت کے پیچھے، اقتدار کے پیچھے بھاگنے والے غور کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یزید کے طریقے پر عمل کر رہے ہیں۔ آج میں سلسلے اپنے اس بیان کے مانا نہ رکھا غیر سے کام، ارے میرے آقا اگر راضی ہو گئے تو رب بھی راضی ہو جائے گا، اور پھر کیا ہوگا؟ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ اور چلتے ہیں آگے، کربلا کا میدان اور کیا پیغام دیتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کربلا والے تو 72 تھے، سامنے 22,000 کا لشکر تھا۔ سوال یہ ہے 72 جن میں بچے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، ان سے لڑنے کے لیے اتنا بڑا لشکر کیوں بھیجا گیا؟ 1000 2000 بھیج دیے جاتے۔ یزیدی بھی جانتے تھے کہ امام حسین کی رگوں میں شیر خدا کا خون دوڑ رہا ہے، ان کو قابو کرنا آسان نہیں ہے، جس طرف آئیں گے پشتوں کے پشتے لگا دیے جائیں گے، خوف ان کے دلوں پر طاری تھا۔ مگر سوال یہ ہے کہ جناب 22,000 کے لشکر میں تو ہزاروں لوگ زندہ واپس گئے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس لشکر میں تو ایک ہی نوجوان واپس گیا، مرد تو ایک ہی واپس گیا نا، باقی سارے شہید ہو گئے۔ اور وہ کون تھے؟ امام زین العابدین عابد بیمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک سوال ہے، تقریباً 1400 ایئرز 1400 سال ہو گئے ہیں، پوری دنیا میں جو لوگ جاتے ہیں، یا آپ بھی اپنے وطن میں جہاں جہاں جاتے ہیں، کبھی کوئی ایک بندہ ایسا ملا جو کہے کہ میں ان یزیدیوں کی اولاد سے ہوں جو امام حسین کے سامنے کربلا کے لشکر میں گئے تھے؟ ایک بندہ پوری دنیا میں نہیں ملتا، حالانکہ وہ ہزاروں واپس گئے تھے۔ ادھر والے لشکر میں حق والے لشکر سے ایک واپس گیا تھا، اللہ نے ان کی آل میں کیسی برکت دی، دنیا کے کونے کونے میں حسینی سید ملتے ہیں۔ یہ کیسے ہوا؟ ایک نوجوان واپس گیا مگر اتنی برکت، اتنے سید صاحبان۔ اللہ اکبر۔ علماء بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، اس بات سے سیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ بندہ جب کسی چیز کی قربانی دیتا ہے اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ انہوں نے جانوں کی قربانی دی، اللہ نے ان کی آل میں برکت ڈال دی۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ اپنی جس چیز میں برکت چاہتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں قربان کریں، اللہ کی راہ میں صرف کریں، اللہ اس میں برکت ڈال دے گا۔ آپ اپنی جان میں برکت چاہتے ہیں، اپنی باڈی سے دین کی خدمت کرنا شروع کر دیں، اپنے جسم کو دین کے کاموں میں استعمال کریں، نمازیں پڑھیں، سفر کریں دین کی خاطر، اللہ آپ کی جان میں، آپ کی صحت میں برکت ڈال دے گا۔ آپ چاہتے ہیں آپ کی زبان میں برکت آ جائے، آپ کی گفتگو میں برکت آ جائے، اس زبان سے درود پڑھنا شروع کریں، اس زبان سے آپ ذکر اللہ کرنا شروع کریں، اس زبان سے نیکی کی دعوت دینا شروع کریں، اللہ آپ کی گفتگو میں برکت ڈال دے گا۔ آپ چاہتے ہیں آپ کی سوچ بریلینٹ ہو جائے، آپ کا ذہن زبردست ہو جائے، ذہانت بڑھ جائے، اپنے ذہن سے دین کے بارے میں سیکھنا شروع کریں، اسی ذہن سے پلاننگ کریں کہ میں کیسے دین متین کی خدمت کر سکتا ہوں، اللہ کریم آپ کی ذہانت میں برکت ڈال دے گا۔ آپ چاہتے ہیں آپ کے مال میں برکت ہو جائے، اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کریں، اللہ آپ کے مال میں برکت ڈال دے گا۔ کربلا کا میدان یہ بھی پیغام دیتا ہے کہ جو چیز اللہ کی راہ میں قربان کی جائے اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ ایک اور بات، ایک اور پیغام کربلا سے کیا ملتا ہے کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا، ایگزیکٹلی اس ٹائم امام حسین کس حالت میں تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ آپ سجدے میں تھے۔ جب سر انور کو جسم سے الگ کیا گیا، شہید کیا گیا، آپ سجدے میں تھے۔ یہ کیا میسج ہے، یہ کیا پیغام ہے کہ امام حسین اور ان کے رفقا نے
تلواروں کے سائے میں بھی سجدے قضا نہیں کیے، نمازیں قضا نہیں ہوئی۔ آج کربلا کے ان اسیران اور ان شہداء کا غلام کہلانے والا، پنجتن کا غلام کہلانے والا، اس سے سوال ہے کہ وہ کربلا کے میدان میں نماز قضا نہ کریں، اور تم بستر پر سوتے رہو اور تمہاری نماز قضا ہو جائے، پنکھے لگے ہوئے مسجدوں میں، کوئی روکنے والا نہیں، پھر بھی تمہاری نمازیں قضا ہو جائیں۔ اپنے آپ سے پوچھئے کہ یہ واقعی میں کربلا والوں کا غلام ہوں، پنجتن کا غلام ہوں؟ کربلا کا میدان پیغام دیتا ہے کہ کیسی ہی سچویشن کیوں نہ ضروری ہے، یہاں رہنے کے لیے سارے کام کرنے ہوں گے۔ ارے کس نے کہا تمہیں وہاں رہنا ضروری ہے؟ میرے امام نے مدینہ چھوڑ کر مکہ اختیار کیا، مکے کے بعد کوفہ چلے گئے، جہاں جہاں اسلام کو ضرورت پڑی آپ نے وہاں سفر کیا، اور آخر کار کربلا کے میدان میں اپنی جان دے دی۔ اور تم چند سکوں کی خاطر یا تو مجبور ہو جاتے ہو اور کہتے ہو نہیں جناب کرنا پڑے گا۔ نہیں جناب، اللہ اور اس کے رسول کو جو پسند نہیں وہ ہماری زندگی میں نہیں ہونا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں نا چلتا ہے، نہیں چلے گا بھائی۔ بہت ساری شریعت میں ایسی اجازتیں ہیں کہ جب جان جانے کا خوف ہو تو بہت سارے ناجائز کام بھی جائز ہو جاتے ہیں، اس کی تفصیل ہے پوری۔ تو امام حسین کی بھی جان جانے کا خوف تھا، ان کے پورے خاندان کی جناب شہادت کا خوف تھا، آپ بھی یزید کی بات مان لیتے، کمپرومائز کر لیتے، کیوں بات نہیں مانی؟ کیوں باطل کے آگے سر نہیں جھکایا؟ وہ جانتے تھے اپنا مرتبہ کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نواسا ہوں۔ رہتی دنیا نے ایک مثال پکڑنی ہے، کیونکہ بعد کے لوگ بھی یہ کہہ دیتے کہ جب امام حسین بات مان سکتے ہیں، امام حسین باطل کے ساتھ ہاتھ ملا سکتے ہیں، باطل کے سامنے کمپرومائز کر سکتے ہیں، تو جناب پھر ہم بھی کر لیں گے۔ انہوں نے سر کٹا دیا، نانا کے دین کے پرچم کو بلند کیا، باطل کے آگے سر نہ جھکایا، رہتی دنیا کے لیے پیغام دے دیا۔ مگر آج امام حسین کا چاہنے والا، کربلا کے والوں کا غلام کہلانے والا، آج لوگ کہتے نظر آتے ہیں کیا کریں جناب، ساری مارکیٹ جھوٹ بولتی ہے، ہم کو بھی جھوٹ بولنا پڑتا ہے، کیا کریں جناب، ہم ملا